حج کرنے سے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے ارتداد کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اسے پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے۔ اب پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ گھوڑے پر وغیرہ پر سوار یا اونٹ پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ پھر ہمارے اس زمانے کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم ہوائی جہاز کے ذریعے جا سکے جو بیت اللہ تک اسے پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اور حدیث نے حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے اس حدیث کے ذریعے ایک استنباط کیا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بڑا گناہ ہے، یہ سبجیکٹ ہے۔ اب جو تشریح اس کے کی ہے، اس حدیث میں یہودی یا عیسائی ہو کر مرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حج نہ کرنے پر وعید ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہے فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو اجازت نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی کیا ہے، دھمکی ہے اور وعید ہے۔ سورہ کہف حضرت نے اس کی ایک مثال کے طور پر سمجھایا کہ کس طرح دھمکی ہے، کس طرح وعید ہے، کہ ایک جگہ سورہ کہف کے اندر آیت کریمہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی کہہ دو یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا، فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ اور کرینہ کیا ہے، آگے کا ٹکڑا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یہ ٹکڑا کیا ہے، کرینہ ہے دھمکی کا۔ تو حضرت فرما رہے یہ کفر کی اباحت نہیں ہے بلکہ دھمکی ہے، اور کرینہ اگلا ٹکڑا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یعنی بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے، یعنی اس دین کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب حضرت نے فائدہ بیان کیا، اس حدیث سے میں نے یہ بات مستنبط کی ہے، حضرت کہہ رہے ہیں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اس حدیث سے میں نے یہ بات مستنبط کی ہے کہ حج کرنے سے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے، اب اس کے ارتداد کا خطرہ ٹل جاتا ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرتا وہ معرض فتنہ میں رہتا ہے، وہ کسی بھی وقت فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے ایسا بھی ممکن ہے۔ پس جس میں استطاعت ہو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ایمان پر مہر لگ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ کو اس چینل کے ذریعے حج کی بھی جو بھی نئی گائیڈ لائن آئے گی، جو بھی نئی انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔